اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ناد علیم مظہر العجائب تجدہ اون لکا فی النوائب کلو ہم و غم سینجلی بے عظمتی کا یا اللہ بے نبوتی کا یا محمد بے ولایت کا یا علی ہو یا علی ہو یا علی ہو. الوداع الوداع یا شہید بے خطا ناز دست نینوا شاہ کربلا. الوداع الوداع یا شہید بے خطا ناز دست نینوا شاہ کربلا. کر قبول بین کا سلام یا حسین قید ہو کے جا رہی ہوں شام یا حسین. دل میں تیری یاد ہے دل میں تیری یاد ہے آسرا سجاد ہے ساتھ ابن سعد ہے میں ہوں بے ردا. الوداع الوداع یا شہید بے خطا ناز دست نینوا شاہ کربلا. ختم ہو گئے سارے آسرے اکبر و عباس میرے نہ رہے. ختم ہو گئے سارے آسرے اکبر و عباس میرے نہ رہے. قاتلوں کی بھیڑ ہے ہماری ہر طرف جانے کو تیار اب ہے قیدیوں کے صف. ابن شاہ ابو تراب ابن شاہ ابو تراب ہو گئی ہوں بے حجاب لوٹ آؤ کامیاب دے مجھے دعا. الوداع الوداع یا شہید بے خطا ناز دست نینوا شاہ کربلا. کیا سناؤں درد فقر پنجتن چاہے میں نے لاکھ ہے کیے جتن. کیا سناؤں درد فقر پنجتن چاہے میں نے لاکھ ہے کیے جتن. میری دائیں ان ماں بچا نہیں سکی بھائی تیری لاش پہ میں آ نہیں سکی. آگ تھی خیام تھے آگ تھی خیام تھے جن میں دو امام تھے بچے تشنہ کام تھے آتی کس طرح. الوداع الوداع یا شہید بے خطا ناز دست نینوا شاہ کربلا. چھوڑ کر چلا جو دست کربلا ملکہ حیات قید قافلہ. چھوڑ کر چلا جو دست کربلا ملکہ حیات قید قافلہ. بولی رو کے شاہ سے یہ دکھ در عمران تشنہ لب غریب بھائی میں تیرے قربان. دل غموں سے چور ہے دل غموں سے چور ہے اور شام دور ہے جانا بھی ضرور ہے بھائی. الوداع 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 یا شہید بے خطا ناز دست نینوا شاہ کربلا. الوداع الوداع یا شہید بے خطا ناز دست نینوا شاہ کربلا. آپ سب درود شریف پڑھیں آپ کے رب
10 محرم کو حق و باطل کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا، جس میں بظاہر قتل کامیاب نظر آیا، لیکن قیامت تک کے لیے حق سرخرو ہو گیا۔ کربلا کے آخری شہید مولا علی کے فرزند امام حسین وقت امام حضرت امام حسین تھے۔ 10 محرم تک تاریخ تو امام حسین نے رقم کی تھی اور انتہائی دلیری اور استقامت کے ساتھ دشمن اسلام کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہید ہوئے۔ جب آپ اور آپ کے تمام مرد اصحاب اپنے امام و سپہ سالار کے نیک مقصد پر جانیں قربان کر چکے تو اس قافلے کے بچنے والوں میں امام زین العابدین کے علاوہ تمام عورت بھی تھے۔ تمام عورت پہ ان عورت پہ اتنی مشکلات آئی، اتنی مشکلات کا سامنا کیا، اور ان مشکلات کا آغاز 11 محرم کی صبح کو ہوا، جب انہیں کوفے لے جانے کا حکم دیا گیا۔ قیدی کربلا کا یہ قافلہ جب کربلا سے آیا اور کوفے والوں کی بے وفائی کا پتہ چلا، تب سے لے کر جب ان پر پانی بند کیا گیا تب تک مسلسل دردناک حالات سے گزرتے رہے، لیکن عشق رسول اس قافلے کے صبر و استقامت کا ذرا برابر بھی کمی نہ ہوئی، نہ ہی عشق رسول کم ہوا۔ آپ سب درود شریف پر آپ کی اور آپ کی آل پر۔ نہ ہی ان کے قدم لڑکھڑائے بلکہ ان کا حوصلہ بلند سے بلند تر ہوتا چلا گیا۔ آفرین ہے ان خواتین پر کہ جب ان کے اپنے بھائی، شوہر اور اولادوں کو ایک ایک کر کے ان کے سامنے شہید کیا گیا اور پھر ان کے اصحاب کو بے قورا کفن تپتے صحرا میں چھوڑ کر آنا پڑا، تو انہوں نے مردوار ان تمام مصائب کا سامنا کیا۔ ان کو بے پردہ کوفے و شام کی گلیوں میں پھرایا گیا، لیکن وہ مقصد شہادت نہ بھولے، نہ ہی مصیبت سے بچنے کے لیے یزید مالون کے سامنے سر جھکایا۔ بلند ہوا ان شہزادیوں اور کنیزوں کا مقام جنہوں نے نہایتی ہمت و دلیری کے ساتھ مقصد حسین کو زندہ رکھا۔ مضمون کا آغاز کرنے سے پہلے ایک اہم سوال کا جواب دینا نہایتی ضروری ہے۔ اکثر لوگ یہ سوال کہتے ہیں، اگر امام حسین جانتے تھے کہ کربلا میں شہید کر دیے جائیں گے تو اپنے ساتھ عورتوں اور بچوں کو کیوں لے کر گئے؟ تو یقیناً نواسہ رسول اور فرزند علی امام حسین کوئی قدم بھی حکومت سے خالی نہیں۔ امام حسین صرف مردوں کو لے کر جاتے اور عورتوں کو نہیں لے کر جاتے تو پھر نتیجہ یہ ہوتا کہ امام حسین اور ان کے اصحاب کو کربلا میں شہید کر دیا جاتا اور ان کی قربانی کربلا میں دفن ہو کر رہ جاتی۔ مقصد امام حسین دنیا تک نہ پہنچ پاتا، بلکہ کربلا میں ہی مکی حجتوں جس مقصد کے لیے قربانی دی گئی وہ مقصد نہیں رہتا اور لوگ اسے اقتدار کی جنگ ہی سمجھتے رہتے۔ اگر میدان کربلا میں حضرت امام حسین کی شہادت کا اصل مقصد آج زندہ ہے تو انہی عورتوں اور بچوں کی تکلیف جنہوں نے کربلا، کوفے و دمشق بلکہ ہر مقام پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ سیدہ زینب نے ہر مقام پر اپنی تقریروں اور اپنے ذریعے بہادری والے انداز میں عام لوگوں کے سامنے مقصد حسین واضح کیا۔ یزید کے دربار کریے شہر شہر
چھوٹی منادی کروا دی گئی تھی کہ کچھ خارجیوں نے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں کوفے پر حملہ کیے، ہم نے ان پر فتح حاصل کی ہے، ان کے مردوں کو مار دیا گیا اور ان کے گھر والوں کو شہر کی گلیوں میں جان نشین عبرت بنا کر پھرایا جائے گا۔ ذرا غور کیجئے کہ اگر امام حسین اپنے قافلے میں عورتوں کو شریک نہ کرتے تو یہ یزید کی چال کامیاب ہو جاتی اور اصل مقصد حسین ختم ہو جاتا، لیکن سیدہ زینب کی تقریروں نے عوام پر یہ بات ثابت کر دی کہ یہ جنگ اسلام کی بقا کی تھی، اقتدار کی نہیں۔ غیر مسلم نہیں بلکہ آل محمد تھے، اس کو سیدہ زینب کی سروری میں باقی تمام خواتین کے بخوبی آگے بڑھے۔ یہ کہا جائے اسلام زندہ ہے امام حسین کی قربانی اور شہادت کی بنا پر، تو نام حسین زندہ ہے سیدہ زینب کی قربانی اور وہ تکبیر کی بنا پر۔ ایک اور وضاحت کرتے چلے کہ کچھ جاہل لوگ اسے آج بھی اقتدار کی جنگ کہتے ہیں۔ جان لے کہ اقتدار کی حکمایت کی بھوک کی خواہش کے سوا کچھ بھی نہیں، اور خواہشیں انداوا حالت میں جب جان اور عزت داؤ پر لگائے تو دم ٹوٹ جاتا ہے، لیکن عظیم مقصد اپنے اندر عظیم حوصلہ اور استقامت رکھتے ہیں، اور عظیم مقصد حامل ہی ہے اسی مصیبتوں کا مقابلہ کرتے ہیں جو پہاڑوں کا بھی سینہ چیر دیا۔ چونکہ اس جنگ کا مقصد اسلام کو اصل دیگر پر لانا تھا، اس لیے نہ تو کوئی مرد جان قربانی دینے سے گھبرایا اور نہ ہی ساتھ آنے والی خواتین ڈگمگائے، اور جب انہیں بے پردہ اور ننگے پاؤں کوفے کی تپتی گلیوں میں پھرایا گیا تو آپ مصیبت پر رونے کی بجائے خطبہ نوحہ گیری کر لیے کہ ذرائع امام حسین کے مقصد اور قربانی کو زندہ رکھنے کی کوشش میں لگے رہے۔ اس مضمون میں کچھ خاص خواتین کا ذکر کریں گے جنہوں نے اپنے صبر اور حوصلوں سے کربلا اس کے بعد اپنے کردار سے ایک ایک خاص تاریخ رقم کی۔ سیدہ زینب، آپ حضرت علی اور سیدہ فاطمہ کی بیٹی تھے۔ آپ کا نام رسول خدا نے رکھا تھا۔ آپ کا نام دو الفاظ کا مجموعہ ہے، زین اور اب۔ زین کا مطلب زینت اور اب کا مطلب باپ، یعنی باپ کی زینت۔ آپ شکل و صورت میں مولا علی کے ہم شبیہ تھے۔ آپ اسلام اور انسانیت کا تاریخ کا روشن ستارہ ہے۔ حضرت زینب ایک بلند مقام سے جنگ دیکھتے رہے جو آج بھی طلائع زینبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ جب حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا تو حضرت زینب نے حضرت زین العابدین اور باقی تمام عورتوں اور بچوں کو ایک ایک جگہ اکٹھا کر دیا۔ فوج یزید قتل عام کے بعد آگے بڑھا اور تمام خیموں کو آگ لگا دی۔ نواسہ رسول تپتے صحرا میں لیٹے ہوئے قافلوں کے ساتھ اکیلے رہ گئے۔ تمام عورتوں اور بچوں کی ڈھال بن کر رہے، جبکہ اپنی سکینہ دکھوں اور غموں سے نڈال تھی۔ اس جنگ میں اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ اپنے دونوں بیٹوں اون اور محمد کی بھی قربانی دی تھی۔ آپ نے جس صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا اس کی دنیا میں کوئی دوسری مثال نہیں تھی۔ آپ نے حضرت حسین ابن علی کے مقصد پہ بھرپور ساتھ دیا اور شریکت الحسین کہلائے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، حدیث عشق دو بعد است کربلا و دمشق یک حسین رقم کرد دیگر زینب۔
امام حسین نے شہادت پا کر کربلا میں ایک تاریخ رقم کر دی، اور پھر سیدہ زینب نے کربلا سے دمشق تک کے سفر میں جا بجا تاریخ کر کے اور تمام یتیموں اور بیویوں کا خیال رکھ کر ایک ایسی تاریخ رقم کی جس کا ایک ایک الفاظ آپ کی ہمت اور دلیری کی دلیل ہے۔ آپ کے دلیرانہ خطبات نے یزید کے ناپاک حکومت کے ستون ہلا کر رکھ دیے اور اس کو دین و دنیا میں قیامت تک کے ذلیل کر دیا۔ اگر سیدہ زینب کے کردار پر نظر ڈالے تو دو پہلو نظر آتے ہیں۔ کربلا کے لیے جو مدینے سے قافلہ چلا، اس میں بھائی کی شان بشان رہے، ایک بہترین مشورات کرنے والی وزیر کا کردار ادا کیا، ایک ایسی بہن جس کے سینے میں اپنے مرشد عظیم بھائی کی محبت پل رہی تھی۔ حضرت مسلم کی شہادت سے خبر لے کر کربلا کے آخری وقت تک ہر مشکل میں غمخوار دوست کی طرح ان کی ہمت دیتی رہی۔ دوسرا کردار کربلا کے بعد ادا کیا۔ جب مصائب کا پردہ ٹوٹا تو آپ ایک لیٹے ہوئے قافلے کے بچوں کے لیے دیوار بن کر کھڑی ہو گئی اور ایک باہمت سپہ سالار اور شاگرد کا کردار ادا کیا۔ فوج یزید اس لیٹے ہوئے قافلے کے لیے کوفے کی طرف روانہ ہوئے تو سیدہ زینب کو اپنے پیاروں کی لاشوں کو بے قورا دفن تختے صحرا میں چھوڑ کر کوفے جانا پڑا۔ آپ سب درود شریف پڑھیں آپ کے اور آپ کے حال پر۔ کربلا سے کوفے کا سفر 56 میل کا ہے۔ یہ فیصلہ بہت سخت سے طے کیا گیا اور 11 محرم کی شام کو اہل بیت کا یہ عظیم قافلہ کوفہ پہنچ گیا۔ مسجد خانہ میں شہدائے کربلا کے سر اقدس رکھے گئے اور اہل بیت کو مسجد خانہ میں بے پردہ کوفے کی تنگ گلیوں میں پھراتے ہوئے ابن زیاد کے محل تک لایا گیا۔ کوفے میں پہلے ہی اعلان ہو چکا تھا کہ کچھ غیر مسلم خارجیوں نے کوفے پر حملہ کیا اور ناکام ہوئے۔ ان کے اہل خانہ کو لایا جا رہا ہے۔ تمام شہر میں فتح کی شہدائیاں بے وجہ بجائی جا رہی ہے۔ جب سیدہ زینب محل میں تشریف لائے تو ابن زیاد نے کہا کہ غور سے سن، یہ میری فتح کی شہدائیاں بج رہی ہے۔ سیدہ زینب اس بات کو اختیار میں نہ لاتے ہوئے کچھ ہی دیر میں اذان شروع ہوئی۔ شہدائیاں بجنا بند ہو گئی تو سیدہ زینب نے فرمایا، غور سے سن اس اذان کو، اس میں تیرے نہیں میرے نانا میرے بھائی کی آب و ہوا کا اجداد کا ذکر ہے۔ تیری یہ شہدائیاں ان قریب بند ہو جائیں گی اور یہ اذان ہمیشہ یوں ہی سنائی جائیں گی۔ ابن زیاد نے کہا خدا نے تمہارے دعوے کو اسکار کیا۔ جب شہزادی زینب کے جن کی آواز کسی غیر مرد نے کبھی نہ سنی ہوں گی، آپ نے خاص رباب اور دبدبے لہجے میں تقریر ارشاد فرمائی، شکر ہے خدا کا جس نے ہم کو بزرگی عطا فرمائی، اپنے نانا نبی محمد کی وجہ سے پاک کیا، ان قریب فاسق اور ذلیل رسوا ہوں گا۔ میں نے خدا کی جانب سے نیکی کے سوا کوئی چیز نہیں دیکھی۔ ہم اہل بیت کے لیے اللہ نے شہادت مقدم فرمائی ہے، وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ جس دن کے لیے تیار ہو جائے تو عارضی حکومت کے نشے میں چور ہے، دنیا ختم ہونے والی چیز ہے۔ شہزادی زینب کی اس تقریر کے بعد کوفے والوں پر ان قافلوں کی حقیقت کھلی تو ابن زیاد کو بغاوت کا خوف محسوس ہوا۔
اور اس نے جلد سے جلد اس قافلے کو دمشق کی طرف روانہ کیا۔ ہر جگہ سیدہ زینب نے تقریر کی، کبھی اہل بیت کی ہمت بڑھانے کے لیے تو کبھی عوام الناس کو واقعہ کربلا کی حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے۔ 18 دن کی مسافت کے بعد یہ قافلہ دمشق تک تو نہیں پہنچا، لیکن ایک زندان میں قید کر دیا گیا۔ اگلے دن اس قافلے کو شہر کی گلیوں میں بے پردہ گھماتے ہوئے یزید کے محل میں باہر لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ سیدہ زینب اہل بیت کے ساتھ 17 اذانیں محل کے باہر سنائے، کیونکہ چھوٹی کامیابی کے جشن کے لیے محل کو آراستہ کیا جا رہا تھا۔ جب شہزادی محل میں داخل ہوئے تو آپ کی چال ڈھال اور چہرے مبارک پر خاص رباب اور دبدبا تھا، جو کہ اہل بیت کا خاص تھا۔ آپ نے یزید کو قطرہ نہ لاتے ہوئے ایک کونے میں رک کیا اور ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ جب یزید نے کہا کہ اللہ نے ہمیں تمہارے مقابلے کے لیے عزت و کامیابی عطا کی ہے، تو شہزادی زینب ایک تقریر ساز خطبہ دیا جس نے محل کی دیواریں ہلا کر رکھ دی۔ ہم و ثنا کے بعد آپ نے فرمایا، اے یزید، تو فاسق ہے، تو ذلیل ہے، اور ہمیشہ جو تو نے یہ ذلیل حرکت کی ہے نا، مجھے تجھ سے مخاطب ہونے پر مجبور کر دیا۔ یاد رکھ، رب العزت ہمیں عزت آراستہ حالت میں نہ رکھے گا، نہ ہی ہمارے مقدر کو ضائع کرے گا۔ تو نے ہمیں نہیں، اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے کہ تیرے آدمیوں نے نواسہ رسول کو، اس کے بھائی فرزندوں کو نہایت بے دردی سے ذبح کیا، اور بے پردہ اور پردہ نشین خواتین اہل بیت کو بے پردہ کیا۔ ہم ان قریب اپنے نانا محمد کی خدمت میں حاضر ہو کر تیری معزل کا ذکر کریں گے۔ وہ شہیدوں کے چہروں کا خون اور جسموں کی خاک شفا کی جائیں گی۔ وہ عدل حقیق نبی کی اولاد اور ان کے ساتھی کو قتل کرنے والوں سے ضرور بدلہ لیا جائے گا۔ وہی ہماری امتی ہے۔ اے یزید، تو اپنی پوری لڑائی، سارے مکر و فریب کر لے اور اپنی ساری دولت ہماری دشمنی میں جھونک دے، مگر یاد رکھنا، خدا کی قسم، تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکے گا۔ سیدہ زینب کا خطبہ سن کر یزید سختی میں آ گیا اور اس کو خطرہ ہوا کہیں خاندان رسالت کی حمایت کے خلاف نہ اتر کھڑے ہو، تو اس نے قافلے کو فوراً مدینہ واپس بھجوانا مناسب سمجھا اور حضرت نعمان ابن بشیر انصاری کے حفاظت میں قافلہ کو اہل بیت کو مدینے روانہ کیا۔ واپس آ کر جب سیدہ زینب حضور اکرم کی بارگاہ قبر مبارک پر آ کے تشریف لائے تو یہی الفاظ زبان مبارک پر جاری ہوا، اے میرے مقدس نانا جان، آپ کے فرزندے اور اپنے بھائی حسین کی شہادت کی خبر لائی ہوں۔ آپ کی اولاد کو رسیوں سے باندھ کر بے پردہ کوفے اور دمشق کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ پھر آپ اپنی والدہ محترم حضرت بی بی فاطمہ کی قبر مقدر پر تشریف لائے اور کربلا کا تمام حال اس دردناک الفاظ میں بیان کیا اور اتنی گریہ وزاری کی کہ پتھروں کا کلیجہ بھی چھلنی ہو جائے۔ بے پناہ مصائب نے شہزادی زینب کے دل و جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ مدینہ منور پہنچنے کے بعد تھوڑے ہی عرصے بعد 62 ہجری میں انہوں نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی اور یوں یتیمہ اہل بیت کی سرپرست شہدائے کربلا کی یادگار اور دشمنوں کو عذاب خدا سے ڈرانے والی بے مثال قطب اپنے محبوب اور مظلوم بھائی سے جنت الفردوس میں جا ملی۔
آپ سب درود شریف پڑھیں آپ کی اور آپ کی ہیلپ کریں. بس 10 محرم کا سورج جیسے ہی غائب ہونے لگا اندھیرا چھانے لگا اور یوں غریبوں کی شام آ گئی. کہیں زمین کربلا میں رسول اللہ کی نواسیاں بیٹیاں اپنے بالوں سے اپنا منہ چھپائے بے وارثوں کی طرح بیٹھ گئی. کہیں قاسم کے ٹکڑے پڑے ہیں, کہیں اکبر کی لاش پڑی ہے, کہیں عباس کے بازو پڑے ہیں, کہیں اصغر کا ننھا جسم پڑا ہے, تو کہیں نواسہ رسول حسین ابن علی کی لاش پامال ہو کے زمین پہ بکھری ہوئی ہے. اور وہاں فوج یزید جھوم رہی ہے, خوش ہو رہی ہے کہ بنی ہاشم کا نام ہم نے زمین سے مٹا دیا, ان کی عورتوں کو بے پردہ کر کے رسوا کر دیا. بی بی کبھی آسمان کو دیکھتی, کبھی یتیم بچوں کو سنبھالتی, کبھی حسین بن کے ایک ایک بی بی کو دلاسا دیتی. امام سجاد جب امام حسین کی لاش پامال ہوتے دیکھتے تو ان کو احساس ہوتا کہ کہیں زمین پھٹ نہ جائے. وہ اپنا سر زمین کربلا میں رکھ کے اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتے ہیں, اپنے خالق سے کہتے ہیں کہ اے اللہ شکر ہے کہ تو نے محمد کے گھرانے کو اس عظیم امتحان کے لیے چنا. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے بابا کو, میرے بھائی کو شہادت کے لیے چنا. اے اللہ تیرا شکر ہے. بس کہیں زین العابدین سجدہ شکر میں ہے, کہیں بی بی زینب کبریٰ عباس بن کے پہرا دے رہے ہیں. جب تمام بچے جمع کیے گئے تو معلوم ہوا کہ جب فوج یزید نے خیمے پہ حملہ کیا تو کچھ بچے آگ میں جل کے مر گئے. ماں یہی فکر میں تھی کہ اللہ جانے میرا بچہ جل گیا یا گھوڑے کے نیچے دب گیا. کچھ بچے ملتے تو کچھ بچوں کی لاش مل رہی ہے. بس بی بی زینب نے سب کو جمع کیا اور کہا گھبراؤ نہیں, عباس کی بہن زندہ ہے, سب سو جاؤ میں پہرا دیتی ہوں. بس بی بی کا خاندان اس غریبوں کی شام میں یتیموں اور بے وارثوں کی طرح بیٹھا ہی ہوا تھا. اتنے میں دور سے کوئی گھڑ سوار آ رہا ہے. بی بی زینب نے دیکھا اور فرمانے لگے اے گھڑ سوار رک جا, یہاں نبی کی بیٹی بھی سوئی ہے, جاؤ چلے جاؤ. بی بی زینب دیکھے وہ گھڑ سوار دھیرے دھیرے بیبیوں کی طرف آ رہے ہیں. بی بی زینب نے فرمایا اے شخص ہم لوٹ چکے ہیں, ہمارے خیمے لوٹ چکے ہیں, ہمارے جوان مارے گئے ہیں, ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, اے شخص چلا جا. بی بی دیکھتے ہیں وہ گھڑ سوار اور نزدیک آ رہا ہے. اتنے میں عباس کی بہن علی کی بیٹی علی بن کر قریب جاتی ہے اور گھوڑے کو پکڑ کر کہتی ہے اے سوار تو نے سنا نہیں میں علی کی بیٹی ہوں, رک جاؤ. بس یہ کہنا تھا, اس گھڑ سوار نے چہرے سے نقاب ہٹایا. بی بی زینب نے دیکھا تو پتہ چلا یہ ان کے بابا علی ہے. رو رو کے کہتے ہیں اے میری بیٹی میں تیرا بابا علی ہوں. بی بی زینب جیسے ہی اپنے بابا کو دیکھے تو زاروں قطار رونے لگے اور کہنے لگے بابا میرا قاسم مر گیا, بابا میرا اکبر مر گیا, بابا عباس نہ رہا, بابا ان ظالموں نے اصغر کو مار دیا, بابا رسول اللہ کے نواسہ حسین نہ رہا. امام علی کہنے لگے میری بیٹی صبر کرو صبر کرو, اللہ کے رسول اللہ کے رسول کے خاندان کے جوانوں کو شہید ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. اللہ یہی چاہتا ہے رسول اللہ کی بیٹیوں کو قیدی بنا کر بازاروں میں پھرایا جائے. ایک طرف ظلم کی انتہا ہو اور ایک طرف رسول اللہ کا کھمبا صبر کی انتہا کر رہا ہے. دیکھ ہمیں اسی قربانی دینی ہے, قیامت تک کہ کوئی یزید یہ نہ کہہ سکے کہ تمہارا نانا جھوٹا ہے, اسلام جھوٹا ہے.
سب کچھ قربان کر کے ہمیں بتانا ہے اسلام اللہ کا دین ہے اور تمہارا نانا اللہ کا رسول ہے۔ انہوں نے جو کہا وہ سب اللہ کا کلام ہے۔ سر حسین جب نوک نیزہ پر آیا تو اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگا، اللہ کا شکر کرنے لگا۔ امام حسین کٹے ہوئے سر سے سب دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بہنوں بیٹیوں کے سر سے چادر کو لوٹا جا رہا ہے، ان کے خیموں کو جلایا جا رہا ہے۔ وہ اللہ کا گواہ بن کے اللہ کی مرضی میں راضی ہے۔ پھر رسول اللہ کی نواسیوں کو قیدی بنا کے امام حسین کے کٹے ہوئے سر کے ساتھ کوفے و شام کی طرف لے جایا گیا، کیونکہ یزید کا یہ حکم تھا کہ سر حسین کاٹ کے میرے پاس لاؤ اور رسول اللہ کی نواسیوں کو قیدی کر کے زنجیروں میں جکڑو، ان کو پتھر مارتے ہوئے اس طرح سے محل تک پہنچاؤ کہ لوگوں کے دل میں میرا دبدبا قائم رہے۔ تاریخ نے لکھا ہے رسول اللہ کا خاندان کے چھوٹے بچے اونٹوں سے باندھے گئے۔ یوں یہ قافلہ چلتا رہا۔ ایک جگہ اچانک سر حسین رک گیا۔ لوگوں نے بہت کوشش کی کہ امام حسین کا سر آگے بڑھائے، لیکن نیزہ جس پہ امام حسین کا سر تھا وہ ایک جگہ قیام ہو گیا۔ شمر نے امام سجاد سے پوچھا کہ تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھا؟ امام سجاد نے امام حسین کے سر کو دیکھا تو سر سے آواز آئی، بیٹے سجاد، میری سکینہ اونٹ سے گر گئی ہے، اسے لے آؤ، اس کے بغیر یہ منزل ادھوری ہے۔ جو رسول اللہ کے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے اونٹ سے بندھے گئے تھے، ان میں سے جو بچے گرتے وہ اونٹوں اور گھوڑوں کے پاؤں میں پامال ہو کے شہید ہو جاتے۔ آج بھی ان شہادت والوں کی قبر کوفے و شام کے راستوں میں بنی ہوئی ہے۔ یہ قافلہ چل ہی رہا تھا، اتنے میں بارش ہو گئی۔ فوج یزید کو دور سے ایک گرجا گھر نظر آیا۔ وہ قریب گئے اور کہنے لگے، ہم وقت کے حکیم کے فوج ہیں، ہمیں ایک رات یہاں آرام کرنے کے لیے دی جائے۔ اس چرچ کے پادری نے قافلے کو دیکھا کہ بے پردہ بیبیاں ہیں، ایک نورانی چہرے والا قیدی بیبیوں کے ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور تمام سر نوک نیزہ پہ سوار ہے۔ وہ سروں پہ نظر گھماتا رہتا ہے، کبھی جان کا سر دیکھتا ہے، کبھی حور کا سر دیکھتا ہے، کبھی قاسم کا سر دیکھتا ہے، کبھی علی اکبر کا سر دیکھتا ہے۔ جب اس پادری کی نگاہ علی اصغر کے چھوٹے سر پر پڑی، وہ چیخ اٹھا اور کہنے لگا، اے لوگو، یہ تو کچھ ماں کا بچہ ہے، اس نے کیا جرم کیا ہوگا کہ تم نے اس کا سر کاٹ کے نیزے پہ سوار کیا؟ وہ غرور و تکبر سے کہنے لگا، یہ ہمارے بادشاہ کو بادشاہ نہیں مانتے، اور جو ہمارے بادشاہ یزید کو نہیں مانے گا اس کا حشر یہی ہوگا۔ اتنے میں اس کی نگاہ گھوڑے پر پڑی جو اپنی زلفوں سے غازی عباس کا سر باندھا تھا۔ حیرت سے پوچھنے لگا، اے لوگو، اس مبارک سر کو گھوڑوں کی زلفوں سے کیوں باندھے ہو؟ تو شمر کہنے لگا، یہ باغی کا علمدار کا سر ہے، اس کو نیزے پہ سوار کرتے سوار ہی نہیں ہوتا، اس کو گھوڑوں کی زلفوں سے باندھنا پڑا۔ بس یوں گھوڑ سب وہ پادری کی نگاہ دیکھتے دیکھتے اس کی نگاہ سر حسین پر پڑی تو وہ زاروں قطار رونے لگا۔ شمر نے پوچھا، کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا، میں نے اپنی زندگی میں اتنا نورانی چہرہ کبھی نہیں دیکھا، ان کے چہرے کا نور بتاتا ہے یہ اللہ کے قریب ہے اور کسی پاک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ شمر کہنے لگا، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے۔ وہ حیرت سے پوچھا، کون فاطمہ؟ شمر نے کہا، فاطمہ بنت محمد۔ وہ زاروں قطار رونے لگا اور زمین پہ بیٹھ گیا اور چیخ کے کہنے لگا، محمد رسول اللہ۔ شمر نے کہا، ہاں۔ وہ حیرت سے پوچھنے لگا، اے بدبخت، یہ تمہارے رسول کا نواسہ ہے، تم نے ان کو قتل کر دیا؟
آج رات رہنا چاہتے ہو تو ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو۔ شمر نے کہا ہاں لے لو، کل صبح ہم لے کے چلے جائیں گے۔ بس سر حسین وہ جیسے ہی گرجا گھر لے کے گیا، وہ سر سے ایک نور ابھرنے لگا۔ وہ گھٹنوں میں بیٹھ کے زاروں قطار رو ہی رہا تھا۔ اتنے میں اس کی نابینا بیٹی قریب آ کے کہنے لگی بابا کیوں رو رہے ہو؟ اس پادری نے کہا اس سر کی زیارت کرو، مقدس سر ہے۔ وہ نابینا بیٹی کہنے لگی میں کیسے دیکھوں، آنکھوں سے اندھی ہوں۔ پادری نے کہا اس مقدس سر کی زیارت کے لیے ہم اللہ سے دعا مانگو، مجھے امید ہے اس سر کے صدقے اللہ تمہیں آنکھ دے گا۔ بس وہ جیسے ہی دست ادب کو جوڑ کے اللہ سے دعا مانگنے لگی تو امام حسین کے چہرے سے نور ابھر کے اس نابینا عورت کی آنکھوں میں اتر گیا۔ وہ دیکھنے لگی، خوش ہونے لگی، وہ بھی گھٹنے پہ گر کے زاروں قطار رونے لگی۔ اپنے بابا سے کہنے لگی بابا یہ سر کے معجزے سے آنکھ ٹھیک ہو گئی، یہ کون بدبخت لوگ ہیں جو اتنے مقدس سر کو کاٹ کے آئے۔ بس وہ رات روتے رہے اور رات انتقام تک پہنچی۔ وہ پادری نے بہت کوشش کی کہ وہ سر حسین اس ظالموں کو واپس نہ کرے، لیکن فوج یزید نے ان پہ ظلم کر کے سر کو حاصل کیا۔ رسول اللہ کے خاندان کو قید کر کے شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلام ہو ان رسول اللہ کی اولاد پر جنہوں نے اتنا ظلم سہنے کے بعد بھی صبر و استقامت کا سامنا کیا۔ سلام ہو بی بی زینب امام زین العابدین پر جس نے گھبرائے نہیں، بنا گھبرائے علی کے لہجے میں شام اور کوفے کی گلیوں میں خطبہ دیا۔ آپ سب درود شریف پڑھیں آپ کے اور آپ کے